الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم کچھ کتابیوں کے کہے پر چلے تو وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر کر چھوڑیں گے، اور تم کیوں کر کفر کرو گے؟ تم پر تو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول تشریف فرما ہے۔ جس نے اللہ کا سہارا لیا تو ضرور وہ سیدھی راہ دکھایا گیا۔ معزز سامعین، گزشتہ آیتوں میں دو باتیں آپ کے علم میں آئیں۔ پہلی تو یہ کہ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون، وہ انہوں آئے تھا نا اشرف، چلے گئے نماز میں تھے نا وہ۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ دو آیتیں گزشتہ بیان ہوئی، گزشتہ اتوار کو اور پھر اس سے پہلے بھی، جس میں بیان تھا قل یا اہل الکتاب لم تکفرون، گزشتہ بیان تھا قل یا اہل الکتاب لم تصدون۔ یعنی ان دونوں آیتوں میں پہلے تو یہودیوں سے کہا گیا کہ تم کفر مت کرو، بہکو نہیں، تم کتاب والے ہو، پیغمبروں پر تم نے ایمان لایا ہے، تم بہکو نہیں، تم اپنے سیدھے راستے پر رہو۔ تو ان کو بہکنے سے روکا گیا۔ گزشتہ آیت جو پیش ہوئی اس میں کیا ہے کہ انہی کو کہا گیا تم دوسروں کو مت بہکاؤ۔ جی پہلے کیا کہا گیا؟ تم خود بہکو نہیں۔ بعد میں کیا فرمایا گیا؟ تم دوسروں کو بہکاؤ نہیں۔ اب آج فرمایا جا رہا ہے ایمان والو، آپ لوگ ان کی باتوں میں بہکنا نہیں۔ ایرے غیرے کی بات میں تم لوگ بہکنا نہیں۔ پہلے تو یہودیوں کو کہا کہ مت بہکو، بات فرمایا گیا کہ یہودیوں کو دوسروں کو مت بہکاؤ۔ جی اب فرمایا جا رہا ہے ایمان والو، تمہیں بھی وہ لوگ بہکائیں گے تو تم بہکنا نہیں۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کیوں؟ اس کا شان نزول ہے۔ شان نزول کیا ہے اس آیت کا؟ کہ مدینہ منورہ میں حضور کے تشریف لے جانے سے پہلے انصاریوں میں دو قبیلے تھے۔ انصاریوں میں سے دو قبیلے تھے۔ ایک قبیلے کا نام اوس، ایک قبیلے کا نام خزرج۔ یہ دو قبیلے تھے۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ان دونوں میں ہمیشہ لڑائی ہوتی، ہمیشہ جنگ ہوتی۔
یہاں تک کہ 100 برس جنگ ہوئی. کتنے سال جنگ ہوئی ہے؟ 100 سال جنگ ہوئی. ذرا سا چھیڑ دیا کوئی، اٹھا لیا تلوار اور ایک دوسرے کو مارتے تھے. اوس اور خزرج، یہ خاندانی جھگڑے، قبیلے کے جھگڑے. جب حضور تشریف لے گئے مدینہ منورہ کو تو اوس و خزرج کے جو جھگڑے تھے 100 سال کے، اس کو آپ نے مٹا دیا. اس دشمنی کو محبت میں بدل دیا. جیسے دودھ میں شکر مل جاتی ہے تو شکر دکھتی نہیں ہے مگر دودھ سے جدا نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں شیر و شکر کرنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیر و شکر. شیر بولتے ہیں دودھ کو، شکر بولتے ہیں مٹھاس کو. شیر و شکر کی طرح کر دیا. اب وہ دونوں قبیلے جو جھگڑا کرتے تھے 100 برس سے جھگڑے، اب وہ دونوں بھائی بن گئے. ایسے بھائی ہو گئے، ایسا ملاپ ہو گیا ان دونوں میں کہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ پہلے یہ لڑے ہو گئے. لڑائی کے کچھ نہ کچھ آثار ہونا چاہیے. 100 برس جب لڑے ہیں تو کئی خاندان، تو وہ یاد کرنا چاہیے. مگر حضور نے جب ملاپ کرا دیا تو شکر اور دودھ کی طرح مل گئے. سگے بھائیوں کی طرح رہتے تھے. قبیلے دو الگ، جھگڑے والی قوم ایک ہو گئی. اتنی محبت سے تھے کہ آپس میں باتیں کرتے. ایک مرتبہ آپس میں ایک میدان میں بیٹھ کر اوس و خزرج کے لوگ باتیں کر رہے تھے. ایسے باتیں کر رہے جیسے ایک خاندان کے لوگ باتیں کرتے. تو وہاں سے ایک بوڑھا گزرا. جی، وہ ایک بوڑھا گزرا، اس کا نام شعث ابن قیس. شعث ابن قیس وہ یہودی تھا. اس نے دیکھا کہ یہ اتنا مل گئے ہیں. کیا ہے؟ اتنا مل گئے، اتنا ملاپ ہو گیا ان کے اندر. ارے لڑتے تھے، ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھتے تھے. الیک سلیک تو دور کی بات، دیکھے تو مار دینے کا قصہ تھا. اب اتنا مل گئے. اسے بھایا نہیں. یہ مل کے رہنا اسے بھایا نہیں، اچھا نہیں لگا. اس نے یہودی قوم کے ایک نوجوان کو بلایا. یہودی قوم کے قبیلے کے ایک نوجوان کو بلایا اور بلا کر اس سے کہا ان کو ان کی پرانی جنگ یاد دلا. جی، بلایا اور انہیں کیا کہا؟ ان کو بعاث کی جنگ، جنگ بعاث یہ کس کے درمیان ہوئی؟ اوس و خزرج کے درمیان ہوئی. تو اس وقت قبیلہ اوس خزرج کے اوپر، قبیلہ خزرج پر کیا ہو گیا؟ کامیاب. وہ اوس والے خزرج کو ناکام کر دیے، کامیاب ہو گئے یہ لوگ. یہ یاد دلاؤ ان کو. اب اس نے عربی شعر پڑھنا شروع کر دیا. یہ جو بیٹھے تھے آپس میں باتیں کرتے ہوئے، وہ یاد دلانے کی دیر یاد آ گیا. تو آپ دوڑے، الصلاح الصلاح. یہ الصلاح الگ، یہ سواد سے الصلاح ہے نماز، یہ سین سے الصلاح ہے. الصلاح کے معنی ہتھیار. ہتھیار لاؤ. بیٹھے باتیں کر رہے تھے، آ کر ٹپک گیا اور یاد دلا دیا تو یہ کیا ہو گئے؟ بفر گئے. اور کیا تلاش کرتے ہوئے نکلے؟ ہتھیار. گھروں میں گئے، ہتھیارات جو تھے وہ لے آئے اور ایک دوسرے پھر جنگ کے لیے تیار.
قریب تھا کہ لاشیں گر جاتی، لاشوں کا انبار پڑ جاتا، اتنی بڑی دشمنی میں پھر آ گئے۔ کسی نے دوڑ دوڑ کر حضور کے دربار میں پہنچا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، جن کو آپ ملا دیے ہیں وہ لڑ رہے ہیں، تلواریں باہر آ چکی ہیں، آپ آ جائیے ورنہ کئی لوگوں کی لاشیں پڑ جائیں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور تشریف لائے تو آپ کو دیکھنا تھا ان لوگوں کی ہتھیارات گر گئے۔ آپ کو دیکھنے کی دیر ہتھیارات نیچے گر گئے اور خاموش ہو گئے، وہ جو پوزیشن تھی وہ بدل گئی۔ تو حضور نے فرمایا کیا میرے ہوتے ہوئے، میرے تم میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے خون کے پیسے بنتے ہو؟ یہ کہنا تھا۔ کہنے لگے ہدایت کے بعد پھر تم گمراہ ہونا چاہتے ہو؟ تو سب نے کہا یار، سب نے ایک آواز ہو کر کہا کہ سمعا و طاعتا یا رسول اللہ، سمعا و طاعتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کی بات ہم نے سن لی اور ابھی اطاعت کرتے، فرما برداری کرتے، اب ہم نہیں لڑیں گے، آپ کی بات ہم نے مان لی، نہیں لڑیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اے ایمان والو، اوس والے بھی ایمان والے، خزرج والے بھی ایمان والے، لڑائی کون پیدا کیا؟ یہودی پیدا کیا۔ تو قرآن فرماتا ہے ایمان والو، تم ہدایت پر آنے کے بعد یہودیوں کی، کافروں مشرکوں کی باتوں میں آپس میں جھگڑا مت کرو۔ شان نزول تو وہ تھا، وہ واقعہ تھا، وجہ تسمیہ وہ واقعہ تھا، آیت کے نزول کیا سبب تھا وہ، مگر کیا وہ آیت اسی وقت کے لیے تھی؟ یہ آیت اسی وقت کے لیے نہیں تھی، قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر صرف اوس و خزرج والوں سے خطاب نہیں کیا گیا، بلکہ تمام ایمان والوں سے، قیامت تک کے ایمان والوں سے خطاب کر کے فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، دشمن تمہیں لڑانا چاہتا ہے، تم دشمن کی بات پہ آپس میں مت لڑو۔ جی کیا مت کرو؟ جھگڑا مت کرو۔ یہود و نصارہ لڑاتے ہوں، کافر و مشرک لڑاتے ہوں، وہابی اور بدعقیدہ لڑاتے ہوں، سمجھے، سنی اور سنیوں میں لڑا دیا، مسلمانوں مسلمانوں میں لڑا دیا، جی ان باتوں میں آ کر تم قیامت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہائے ہے۔ اب دیکھو، اہل کتاب کفر کرتے تھے، اہل کتاب خود بہکتے تھے اور دوسروں کو بہکاتے۔ محبوب ان سے فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ کیوں کفر کرتے ہو، آپ فرما دیجئے کیوں دوسروں کو بہکاتے ہو۔ وہاں قل کہہ کر ان سے کہا آپ فرما دیجئے، مگر یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، ان سے میں باتیں کروں۔ آپ سے کفر کرنے والے، آپ سے غداری کرنے والے، آپ سے بے وفائی کرنے والے، گویا ہم سے بے وفائی کر رہے ہیں، ہم ان سے بات بھی کرنا نہیں چاہتے، آپ بول دیجیے۔ جی اس کو ایک مثال دیتا ہوں، آسانی سے سمجھ لیجیے۔ ایک آدمی جس کو ہم چاہتے نہیں، وہاں کے دروازے پر مار رہا ہے، کون ہے؟ فلاں صاحب ہے، کیا کام سے آئے ہیں؟ آپ بول دو، آرام کر رہے، بولو جی، آپ بولو آرام کر رہے، اب نہیں ملیں گے، تھوڑی دیر کے بعد آؤ، کیا کام تھا؟ یہ بچوں سے کہلوا دیا، دوسروں سے کہلوا دیا، جی جب چہیتا آ گیا، فلاں آئے ہیں، حکیمی شاہ آئے، حکیمی شاہ آئے ہیں، جی عمری صاحب آئے ہیں، کہہ کو آئے، کیا بولے، جاؤ بعد میں بات کریں۔ حکیمی شاہ آ گئے، ارے ٹھہرو، بولو میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، ٹھہرو۔ جیسے آئے اندر دیکھے، کیسے آنا، کیا بات ہے؟ ارے وہ بھی تو آئے تھے، کچھ کام سے آئے تھے،
مگر ان کو یوں کہہ دیا ہم نے. اور ایک آئے تھے جن کو بٹھا کے بات کر رہے ہیں. تو کیا مطلب؟ جن کو بٹھا کے بات کرتے ہیں اس سے محبت ہے, اور جس کو دوسروں سے کہلا بھیجتے ہیں اس سے دوریاں ہیں. مثال سمجھ میں آ گئی؟ اسی کے تحت اللہ تعالیٰ بھی یہی ہے, اللہ تعالیٰ کی منشا بھی یہی ہے کہ میرے محبوب کے دشمن سے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا. کہاں کی دوستی لگائے؟ تو معلوم ہوا گستاخان رسول سے, غداران رسول سے, بدعقیدہ لوگوں سے بات نہ کرنا یہ اللہ کی سنت ہے. وفاداروں سے بات کرنا اللہ کی سنت. تو یہاں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, میرے محبوب سے محبت رکھنے والوں. وہاں بھی تو کیوں بہکتے ہو, کیوں بہکاتے ہو, اوپر بھی وہی بات. اب نیچے بھی یہ کہی جا رہی بات کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ مسلمان بھی بچ کے رہے. فرمایا جا سکتا, مگر یا ایھا الذین آمنو سے شروع کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے باتیں کرتا ہے جو نبی کے غلام ہیں. جی اللہ ہم سے باتیں کرتا. کیا باتیں کرتا؟ کیا دیکھو دیوانے ہو گئے, اللہ باتیں کرتا کہتے. اللہ باتیں کرتا کیا پوچھتا ہے, جواب دو سو. یا ایھا الذین آمنو کیا مطلب, کیا معنی ہے؟ یہ کہنے ہے. قرآن کس کا ہے؟ اللہ باتیں جی اللہ ہم سے باتیں کر رہا, ہم رسول اللہ کے دیوان ہم سے باتیں کر رہا ہے. سمجھے؟ تو یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب, کچھ کتابی یعنی یہودی نصرانی یہ لوگ کیا کرتے ہیں, آپ کو غلط راستہ دکھاتے ہیں. کیا دکھاتے ہیں؟ غلط راستہ دکھاتے ہیں. ان کی باتوں میں نہ آنا, یہ بہکاتے ہیں, ان کے بہکاوے میں. اور یہ بات یاد رکھیے, جتنی جماعتیں اہل سنت و جماعت کو چھوڑ کر جتنی جماعتیں دنیا میں پیدا ہیں, پھیلی ہیں, ان سب کو پھیلانے میں یہود و نصارہ کا ہاتھ ہے. مسلمانوں کو ٹکڑے کرنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ کیا ایگزامپل ہے؟ اوس و خزرج کو لڑا دیے نا جی, حضور کے رہتے ہوئے کون لڑائے؟ صحابہ کو جب لڑا دیے تو ہمارا کیا حساب ہے جی؟ جو ایک دوسرے کو احترام سے دیکھتے, اور وہ انصاریوں میں سے ہیں. یہ اوس و خزرج جو ہیں یہ قبیلہ ہے, یہ مدینے کے انصاری ہیں, مکے سے گئے ہوئے لوگ نہیں ہیں. یہ کہاں کے ہیں؟ مدینے کے گئے ہوئے لوگ ہیں انصار. انصاریوں کو ایک دوسرے سے لڑا دیے, جبکہ وہ انصاری تو وہ انصاری ہیں کہ حضور نے مکے کے مہاجرین اور انصاری کو بھائی بنا دیا, تو اپنے آدھا باغ دے دیے. 2 باغوں میں کا ایک باغ چھوڑ دیے, 2 گھروں میں کا ایک گھر چھوڑ دیے. 2 بیویوں کے تھے تو ایک بیوی کو طلاق دے دیا. کس کے واسطے؟ اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے. تو دور سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے جب اتنی بڑی قربانی دے دیے ہیں تو آپس میں کیسے لڑیں گے؟ نہیں لڑ سکتے, مگر انہوں نے لڑایا ہے جی. اب جتنی جماعتیں ہمارے اندر ہیں وہ سب کس کے طرف سے پیدا کردہ ہیں؟ یہی انہی کے پیدا کردہ. اب کسی کا بھی نام لینے کی ضرورت نہیں, سوا میں سب آ گئے. یہ کا نام لینے کی
जरूरत नहीं। कितने नामा लेने जाएंगे एक के सिवा? जितने भी लोग हैं वो सब क्या है जी? एक के सिवा जितने लोग हैं वो सब क्या हैं? यहूदो नसारा के तरफ से फैलाए हुए बनाए हुए लोग। इनको बनाया ही गया है इसलिए कि तुम मुसलमानों में तफरका बना। अब इनको मिटाने का तरीका क्या है? जब तक अमेरिका है, जब तक इसराइल है, जब तक यहूद और नसारा दुनिया में है, तब तक ऐसा होता ही रहेगा। ये मिटने का नाम नहीं है। कुरान ने बता दिया इनका काम ये करते हैं, मगर तुम होश के साथ रहो। इनके काम तो ये करते, वो काम ही है उनका, तो तुम कैसे रहो? होश में रहो। इसलिए कि तुम्हारे पास क्या है? समझे, ईमान है। यरुद्दुकुम बादा ईमानिकुम, तुम्हें गुमराह करते हैं बादा ईमानिकुम, ईमान लाने के बाद। जी, ईमान लाने के बाद। एक पॉइंट नोट कीजिए कि जो लोग बेईमान हैं, काफिर हैं, मुशरिक हैं, यहूदी हैं, नसरानी हैं, उनके बहकने की बात कोई ताज्जुब की नहीं। वो तो बहके ही हुए, वो तो भटके ही हुए। इसलिए कि उनका एक बेस नहीं है, उनकी एक बुनियाद नहीं है। वो क्या है? वो बहके हुए, भटके हुए हैं। बहके हुआ को बहका लिया जाए, कोई ताज्जुब की बात नहीं। मगर यहाँ ईमान वालों से फरमाया जा रहा है, ईमान वालों तुम्हारे पास ईमान आ चुका है, तुम ईमान की दौलत से माला माल हो। ये तुम्हारे ईमान की दौलत के दुश्मन हैं। के दुश्मन हैं? ईमान की दौलत के दुश्मन हैं। जैसे तुम्हारी दौलत के दुश्मन चोर और डाकू हैं, ऐसे ही ईमान के दुश्मनों का नाम यहूद व नसारा, काफिर व मुशरिक, वहाबी, टोंडा पुंडा, सब ये निकाल दे। क्या इशारा देने में क्या है? इशारों से समझते नहीं, किनारे से समझते नहीं, खुलकर बोलो। समझ भाई? तो इतने सब क्या हैं? दुश्मन बोलूं तो बहुत बड़ी इसकी बात हो जाएगी, फसीह बात हो जाएगी। चोर है, लुटेरे, तो कुरान फरमा रहा है उन लुटेरों से बचो, उन चोरों से बचो। और ये क्या है? ये चोर, ये सब पहला काम किसने किया? यहूदों ने सारा वो काम ये कर रहे हैं, तो क्या हुए? उनकी औलाद, उनकी औलाद। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा यरुद्दुकुम बादा ईमानिकुम काफिरीन। वो ये चाहते हैं कि तुम ईमान लाने के बाद क्या हो जाओ? ऐसी मिसालें तो बारह सुनते हैं। कहते हैं इसराइल को तस्लीम कर लो, हम अरबों से दोस्ती कर लेंगे। टीवी सुनते हैं, अखबारात पढ़ते हैं जमाने से। क्या कंडीशन है? अमन के लिए क्या कंडीशन है उनके पास? इसराइल को तस्लीम कर लो। जी, अमेरिका भी सलाह क्या देता है? मान लो। बिठाया वही है, मगर अभी क्या कहते? मान लो, होगा सो होगा, छोड़ो ना, मान लो। तो इसराइल को मान लिए तो झगड़े खत्म हो जाएंगे। बोलने वाला कौन? इसराइल। उन्हें कौन? यहूदी। मान लो इंग्लैंड और अमेरिका बोल रहे, मान लो ये कौन? नसरा। अमेरिका और इंग्लैंड नसरा। तो यहूद कहता है कि मान लो हमको, हम बैठे तुम्हारे सीने पर, इतने साल बीत गए, अब क्या लड़ोगे? छोड़ो, हम तुम्हारे साथ पीस कर लेंगे। अब इंसाफ करने वाले जजमान लोग, अमेरिका और इंग्लैंड, अक़वाम मुत्तहिदा, वहां जाते हैं। भाई किसका हक है, क्या है? दुनिया के ठाकुर हैं ये लोग। वहां जाते हैं, उनसे बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं? हो गए झगड़े, हमारी सलाह है कि आप उनसे
دوستی کر لو. تو معلوم ہوا کہ ہم کو جھکانا چاہتے ہیں. قرآن بول رہا ہے ایمان والو زمین کی بنیاد پر ہی بات مت کرو، بلکہ یہ تمہارے ایمان کی نسبت سے بھی تم کو کفر کی طرف لانا چاہتے ہیں. تو کدھر لے جانا چاہتے ہیں؟ کفر کی طرف. کون؟ ایک پوائنٹ اور ہے، کفر کی طرف لے جانے کا مطلب یہود و نصارہ کے قصے ہم کو کہیں، ہم مسلمان ہیں. کفر کیا ہے؟ خدا رسول سے دور کرنا کفر ہے. خدا اور اس کے رسول سے دور کرنا کفر ہے. تو اب وہ ڈائریکٹ آ کر بولیں تو معلوم پڑ جائیں گے یہ ایکس ہیں یہ زیڈ ہیں، معلوم پڑ جائیں گے. ڈائریکٹ آ کر بولیں. وہ ڈائریکٹ نہیں آتے، ہم لوگوں میں ہی خریدتے ہیں. ہم لوگوں میں خرید کر وہاں منصوبہ بنانے کے بعد ہم لوگوں ہی کو بھیج دیا. کہا کہ وہ کہنا بدعت، وہ کہنا شرک، وہ کہنا کفر. یہاں سے لے کر چلتے چلتے بڑی بڑی باتوں تک لے کر چلے گئے تو گویا کفر کی دلدل میں ہم کو پھنسا دیا. وہ سمجھے انڈائریکٹ وہ ہے، وہ کا کام ان کا ہے اور پہنچانا ان کا ہے. ڈائریکٹ اگر وہ آئیں گے تو پہچان لیں گے. تو کیسا کام کرنا ہے؟ انڈائریکٹ کام کرنا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردکم بعد ایمانکم کافرین. ہائے ہائے، آگے میں بڑی پیاری بات بتائی جا رہی ہے. ہائے صدقے جاؤ، صدقے جاؤ. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں ان کی باتوں میں نہ آؤ، ان کے بہکاوے میں نہ آؤ، اس لیے کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ ایمان. یہ تو دے دیا حکم. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کو اپنے محبوب کی امت پر اتنا پیار ہے، وہ پوچھتا ہے وہ کیف تکفرون باللہ. آپ تو کیسا بہکیں گے؟ آپ تو بہکنے والے نہیں. سمجھے؟ آپ کیا نہیں کریں گے؟ بہکیں گے نہیں. تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالی سمجھے ایمان والوں کے ایمان کے تعلق سے علم رکھتا ہے. اس کے علم میں ہے جو میرا محبوب کا ہو گیا وہ بدل نہیں سکتا. وہ بدل. کیف تکفرون، کیسے کفر کر سکیں گے تم؟ خالی خلی ہوتے تو الگ بات تھی. دولت والے ہیں، نعمت والے ہیں، ایمان والے ہیں، کیسے بننا ہے؟ امپاسبل. ایمان والے کا پھینکنا امپاسبل، نام. پھر آپ سے پوچھیں گے، آپ سے کوئی پوچھے گا روزانہ کتنے ہماری جماعت میں آ جاتی نا؟ بولے جی کیا فرمایا گیا؟ کتنے لوگ بیچ میں سے آ گئے تو کیا ہوتا ہے؟ بیچ میں سے آ گئے تو گاڑی لڑکھڑاتی ہے. جی ڈرائیور گاڑی چلاتے رہتا ہے، سامنے سے گئی آ گئی، گائے آ گئی تو کیا ہوتا ہے؟ گاڑی کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے، کنٹرول ہو جاتا ہے، سمجھے راستہ بھٹک جاتا ہے. جی سوچتے بیچ میں گائے بیل نہیں آتا. حکیم صاحب ہیں، عبد الحکیم، ان کو میں کہیں کو بیل بول نہیں جاؤں. گائے بیل کی طرح بیچ میں سے گھسنا نہیں. علماء کے بیان ہوں یا اپنے پیر کے ارشادات ہوں، اپنے بڑوں کا کے ارشادات ہوں، گدھے بیل کی طرح نہیں گھسنا. وہ کیف تکفرون باللہ، کیا فرمایا؟ تم کیوں کر کفر کرو گے؟ وانتم تتلا علیکم، تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی. ایک بات بتا رہا تھا نا میں، لوگ کہتے ہیں ہماری جماعت میں بہت
روزانہ ہمارا اضافہ ہو رہا ہے. تم کہاں ہو, کدھر ہو, تم کتنے ہو؟ سمجھے, اس پر آپ کو ملول بھی نہیں ہونا, پریشان بھی نہیں ہونا, سمجھے, لاجواب بھی نہیں ہونا, برابر جواب دے دینا. قرآن نے کہا ہے ایمان والا بدل نہیں سکتا. جو ایمان والا کیا نہیں ہو سکتا, بدل نہیں سکتا. جو بدل رہا ہے وہ بس آسان بات. ان کو یہ وہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں. قرآن نے کہہ دیا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ, تم کیسے کفر کرو گے, ہاں, وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ, ہائے ہائے, تمہارے اوپر اللہ کی کیا پڑھی جاتی ہیں, آیتیں پڑھی جاتی ہیں. ہائے صدقے جاؤ جی قرآن, کیا بات, کیا ارشاد ہے, کیا ارشاد ہے, کیا پیاری بات فرمائی جا رہی ہے. تم پر صرف قرآن کی آیتیں ہی نہیں, وہ فیکم رسول, اور تمہارے اندر رسول ہیں. تم کیسے بھٹکو گے, وہ فیکم رسول, کیا ہیں تم میں, کون ہیں, رسول ہیں. حضور نے کیا فرمایا وہاں, اوس و خزرج جب لڑنے کے لیے آمدہ تھے تو حضور آ کر کیا بولے, میرے ہوتے ہوئے لڑتے ہو, میرے ہوتے ہوئے لڑتے ہو. تو لڑنا بند کر دیا نا. آگے قرآن فرما رہا ہے ارے ایمان والو, رسول تم میں ہیں باعتبار ایمان, باعتبار نور, باعتبار رحمت, رسول تم میں ہیں. کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس کے اندر رسول نہ ہو. دیکھ کر ایمان لا لیتے تو صحابی ہو جاتے, اسی لیے صحابی نہیں ہیں ہم لوگ. ہم میں سے کوئی صحابی نہیں ہے, مگر مان کے ایمان لاتے ہیں تو مومن ہے. مان کے ایمان لائے, ہم کیا ہیں, مومن, مومن ہے. تو قرآن فرماتا کیسے بدلو گے تم. وہ سب بدل گئے اس لیے کہ ان کے رسول چلے گئے. وہ سب بدل گئے اس لیے کہ ان کے رسول چلے گئے. کافر اور مشرک اس لیے بدلتے ہیں کہ ان کو رسول پر ایمان ہی نہیں ہے. یہود و نصارہ اس لیے بدلتے ہیں کہ ان کے رسول چلے گئے. اے ایمان والو, تم کہاں بھٹکو گے, تم میں رسول اللہ ہیں. کون ہے, رسول اللہ ہیں, باعتبار ایمان, باعتبار نور. اعتبارات ہونا, سمجھے. اب یہ اندر ہیں, اندر ہیں, اندر ہیں مانتا ہے, باعتبار ایمان رسول اللہ ہے. سمجھے, رسول اللہ کا رہنا ہی ایمان ہے, ایمان کا رہنا ہی رسول اللہ کا. جی, اب جو ہیں ان کو میں دیکھنا چاہتا ہوں, جو ہے میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں, جو ہے میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. اب تیرے دیکھنے کا جب جذبہ ہوتا ہے, ان پر مر مٹتا ہے, تو کبھی خواب میں آ کے دکھا دیتے ہیں. ارے میں کبھی خواب میں آ کے دکھا دیتے ہیں خود کو, زندگی بھر نہیں بھی دیکھا, مرتے مرتے لے جانے کے لیے رسول اللہ ہی ظاہر. اسرائیل کو پکڑ لے کر بیٹھا ہے, اسرائیل کے پاس گھسیٹنا گھسیٹا گھسیٹی ہے, نکل نکل, سمجھے, گھسیٹا گھسیٹی میں چلے جاتے ہیں, مگر جان بڑی آسانی سے کب جاتی ہے. رسول اللہ کو جب دیکھ لیتا السلام علیکم, اب اس کے بعد وہ دکھ گئے بول کر بولنے کے لیے لاکھ پڑ گیا, لاکھ پڑ جاتا ہے. لاکھ پڑ جانے کی وجہ سے بولتا نہیں ہے, دیکھا ہے بولتا نہیں ہے. اگر یہ لاکھ کھلا رہتا تو سب کو بول دیتا اور وہابیت ختم ہو جاتی, یا نہیں تو گستاخی بڑھ جاتی. تو فیکم رسول, تم میں کون ہے, تو میں نے اس سے پہلے بھی غالباً بتایا ہے کہ بعض آیتیں قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر بیان کرتی ہیں. تفسیر کے اصولوں میں سے فرسٹ پوائنٹ, تفسیر کی اصولوں میں سے پہلی بات کیا ہے, تفسیر بالقرآن. سمجھے, ایک آیت دوسری آیت کو لینا تفسیر, سمجھے.
تفسیر بالحدیث، حدیث کے ذریعے سے قرآن کی وضاحت، ایسے ہوتے ہوتے تفسیر بالرائے، اپنی مرضی سے اپنے طرف سے گھڑ کر کے بولنا، تو حضور فرماتے تفسیر بالرائے کرنے والا جہنمی ہے۔ اس لیے میں ڈرتا اس کا نام درس قرآن رکھا ہوں، کہاں مجھ سے چوک ہو جائے، کہاں میرے علم کی سمجھے کمی کی وجہ سے بھول نہ ہو جائے۔ سب کچھ تفسیر کی باتیں بیان کرنے کے باوجود بھی میں تفسیر بولتا ہوں، نہیں بولتا، میں مفسر ہوں بول کر نہیں بولتا، میں درس قرآن دیتا ہوں، کھنگال کر کے آپ کو دے دیتا، ورنہ اس کے لغوی نحوی گرامر وہ سب بولوں گا، آپ کے پلے تو پڑنے والا نہیں۔ اتنا آسان بول کر آؤ بولے تو کم آ رہے ہیں، اس کو ڈیفیکلٹ کر دیا تو آنے والے بھی چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتے ہوتے عبد الجبار صاحب بھی میں 2 جنے بیٹھ، تمکر سے بیچارے آتے ہیں، ان کو سننے والے، میں سنانے والا، انہیں سننے والے، سمجھے۔ اس کے بعد ان کو بھی کیا سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے آج ٹرین ملی نہیں، آج بارش آ گئی۔ اب بارش آؤ کہ طوفان آؤ، ٹرین آؤ کہ بس آؤ، اس لیے کہ سمجھ کے مطابق بات ہے۔ تو کیف تکفرون باللہ وانتم وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، رسول تم میں ہیں، تو قرآن کی تفسیر، قرآن کی آیت، اب رسول ہیں، میں بے اعتبار کیا بتا، بے اعتبار ایمان، بے اعتبار نور، یہ 2 باتیں میں بتا دیا۔ اب ان 2 باتوں کے تعلق سے سن لیجئے، بے اعتبار ایمان کیسا ہے حضور ہم میں؟ قرآن فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ۔ بے اعتبار نور کیسے ہیں؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ ہاں سب لکھتے ہیں، سوتے ہیں جی۔ بے اعتبار رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جی، تو حضور ہم میں ہیں بے اعتبار ایمان، سمجھے۔ اب دیکھو رسول اللہ کو اپنے میں نہ جاننے والے، رسول اللہ کو اپنے میں نہ جاننے والے ہی جھگڑوں میں پڑ گئے، برائیوں میں پڑ گئے، گناہوں میں پڑ گئے، بدعقیدگی میں پڑ گئے، تباہی میں چلے گئے، بربادیوں میں چلے گئے۔ کون لوگ؟ جو رسول کو اپنے میں نہیں جانتے، سمجھے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول تم میں ہیں، صرف مانو نہیں، جانو، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جانو اس بات کو کہ رسول اللہ تم میں ہیں۔ تو کیسے رسول اللہ ہم میں یہ جاننا ہے، تو اس کی پہچانت کرانے والے سے ملو، وہ پہچانت کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولٌ۔ تو جتنے طبقات برباد ہیں، وہ کیوں برباد ہیں؟ اس لیے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ان میں رسول نہیں ہے، رسول مر کر مٹی میں مل گئے، اسی لیے وہ کیا ہو گئے؟ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ان کا ایمان چلا گیا، گستاخ ہو گئے، جہنمی ہو گئے، جی۔ اب اوس و خزرج لڑ رہے تھے، حضور کو دیکھا، حضور سامنے ہیں، حضور کو دیکھا تو انہوں نے کیا کیا؟ لڑائی، ہتھیار ڈال دیے۔ حضور جب تک دور تھے تلواریں نکال لیے تھے، ہتھیار نکال لیے تھے، حضور کو دور سمجھتے تھے، ہتھیار نکال لیے، حضور کو جب اپنے میں پایا تو ہتھیار چھوڑ دیے۔ حضور کو اپنے میں پایا تو کیا کیا؟ ہتھیار چھوڑ دیے۔ پھر قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کو اپنے میں پاؤ، تمہارے جھگڑے مٹ جائیں گے، تمہاری بدعقیدگی دور ہو جائے گی، تمہارا کفر دور ہو جائے گا، تم جہنم کی طرف جانے سے بچ جاؤ گے۔ کب؟ رسول کو اپنے میں پاؤ، اپنے میں جانو، اپنے میں مانو۔ کیف تکفرون باللہ، ہائے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں
ہائے ہائے، وہ جو جنگ ہوئی اوس و خزرج کی، حضور کے آنے سے پہلے اس کے بہکانے پر، یہودیوں کے بہکا دینے کی وجہ سے آپس میں صحابہ قبیلے والے لڑ لیے نا، اس لڑائی کے دن حضرت جابر رضی اللہ عنہ موجود تھے. آپ فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی میں ایسا دن نہیں دیکھا، میں نے زندگی بھر ایسا دن نہیں دیکھا جو صبح شر سے شروع ہوتا ہے اور شام خیر میں ملتا. صبح کو شر اور فساد سے شروع ہوا اور شام آنے تک کیا ہو گیا؟ خیر میں بدل گیا. اس دن کو بار بار حضرت جابر اپنی زندگی میں مفسرین لکھتے. ہائے ہائے. اور میں نے بتا دیا کہ قل نہیں کہا گیا، کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا. سمجھے؟ ایمان والوں سے ڈائریکٹ خطاب ہے. تو کیا مطلب؟ اللہ کو اپنے محبوب کے غلاموں سے پیار ہے، محبت ہے. تب ہی بڑے محبت بھرے انداز میں اللہ تعالیٰ خطاب فرماتا ہے. جب یہ بات معلوم ہوئی تو دیکھیے اوس و خزرج والے کون تھے؟ دو قبیلے تھے. یہ کون تھے؟ انصار تھے. کون تھے؟ مدینے والے تھے. کیا تھے؟ صحابی تھے، مطلب مسلمان. جی ایمان والے مسلمان تھے، ہے نا. اب ان کو لڑایا کون؟ یہودی لڑائے، یہود کفر و شرک والے لڑائے. تو اس کی روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں کبھی بھی اسلام اور کفر کا اتحاد نہیں ہو سکتا. اسلام اور کفر کا اتحاد بیٹھ کے کھا لے سکتے ہیں، ٹرین میں مل کے جا سکتے ہیں، ہوائی جہاز میں اڑ سکتے ہیں، یہ سب اپنے ضروریات ہیں، مگر وہ مسلمان ہی ہے، وہ مشرک ہے. جی یہ جسمانی اتفاق، ایڈجسٹمنٹ، سمجھوتا ایکسپریس یہ ہو سکتا ہے مگر دل نہیں ملتا. اسے آپ آزمانا رہا تو آزما کے دیکھ لیجیے. جی کتنا بھی آپ کا فرینڈ ہو نان مسلم، آپ اس کو پوری باتیں نہیں بتائیں گے. جی آپ اس کو پوری باتیں نہیں بتائیں گے. چل با میں آتا ہوں، تو چل مارو میں آتا ہوں. جی کرتے ہیں نا. اور کافر جو کتنا بھی آپ سے کلوز ہو، سمجھے، وہ اپنی بات نہیں بتاتا. باطل سے اس کو محبت ہے، حق سے ہمارا تعلق. جی کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے بندے ہیں، آدم کی اولاد ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں ایمان چونکہ نور ہے، ایمان چونکہ نور ہے، کفر اندھیرا ہے. ایمان نور ہے، کفر اندھیرا ہے. اندھیرا اور اجالا مل نہیں سکتے. اندھیرا بھی رہے اور اجالا بھی رہے. جی ایمان کیا ہے؟ نور ہے، روشنی ہے، اجالا ہے. کفر کیا ہے؟ اندھیرا ہے. تو وہ اندھیرا اجالے سے اس کا تعلق نہیں ہو سکتا، اور اجالا آ جائے تو اندھیرا اپنا کام چلا نہیں سکتا ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا مفسرین نے کہ کبھی بھی کافر اور مشرک مسلمانوں سے محبت نہیں رکھتا ہے. کبھی بھی کافی بھی محبت سے پلاتا نہیں، بزنس میں پلاتا. چائے بھی سمجھے، ہوٹل میں ڈوسا مسالہ، یہ بھی محبت سے نہیں، بزنس یا کوئی مطلب. اس طریقے سے چونکہ کافروں کا مزاج، ان کی طبیعت مسلمانوں کے خلاف. مسلمان اگر محبت کر لے، اس پر بھی مفسرین نے فرمایا مسلمان محبت کر لے تو کر لے سکتا ہے. کیوں کر لے سکتا ہے؟ اس لیے کہ بڑا بھولا ہے، ایسا بھولا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بھی اسلام میں آ جائے.
یہ بھی اسلام میں آ جائے. سمجھے؟ ایک دوست غیر مسلم وہ کہتا ہے میں اسلام میں آنا چاہتا ہوں. کہے کو آ رہا ہے؟ کیا سبب ہے؟ کیوں ایسا آتا ہے؟ کوئی تحقیق نہیں کرتا مسلمان. کیا کرتا؟ آ جاتا کیا؟ اچھا آ جا، چل پہلے ختنہ کرا. پہلا کام اسلام جب معلوم ہوئی. اور پھر دوسری بات کیا ہے؟ مفسرین فرماتی اس آیت کی روشنی میں مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا یہ کفار و مشرکین یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. مسلمانوں کو آپس میں لڑانا کفار و مشرکین یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. اگر کوئی مسلمان کسی کو لڑا دیتا ہے، دونوں مسلمان، اس کا جا کے اسے بول دیا، اس کا جا کے اسے بول دیا. معلوم تو نا کیا بولتے ہیں تمہارے بارے میں؟ معلوم ایسا بولے کیا؟ چھوڑتا نہیں میرے بات. تو جبار صاحب میں اور ہم میں، آپ میں، جبار صاحب میں، ان میں، یہ جو لا کے بیچ میں ڈال دیتے ہیں یہ جھگڑے پر. تو دو چیزوں سے منع کیا گیا: چغلیاں مت کھاؤ، غیبتیں مت کرو. کیا ہے؟ چغلی مت کھاؤ اور غیبت مت کرو. کسی کے پیچھے اس کی شکایت مت کرو. اگر اس کے اندر عیب ہو بھی، آپ کو معلوم بھی ہو، تب بھی انجانے بن جاؤ. کیوں؟ آپ کے سچ کہہ دینے سے بھی آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے. اور مسلمان کا خون بہانا کفر ہے. خون ناحق بہانا کفر. تو کیا مطلب ہوا؟ جو مسلمانوں میں لڑاتے ہیں وہ کافر اور مشرک ہیں، یہود و نصارہ ہیں. ایسی حرکت مسلمانوں سے بھی میں سے بھی کوئی کرتا ہے تو اس کی ایسی حرکت کیا ہے؟ یہود و نصارہ کی حرکت. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور پھر آگے چلیے، آگے چلیے. مفسرین فرماتے ہیں لڑانا مسلمانوں کو آپس میں یہ کافروں کا طریقہ ہے، اور لڑنے والے مسلمانوں کو ملا دینا رسول کا طریقہ ہے. لڑنے والوں کو ملا دینا سنت رسول ہے. سمجھے؟ کتاب پڑھنے کے لیے لڑتا ہے، مسواک کے لیے لڑتا ہے، اس کے لیے لڑتا ہے، آپس میں لڑاتا ہے، یہود و نصارہ کا کام کرتا ہے. ایسے میں درمیان میں آ کر نہیں یہ بولنا کس کی سنت ہے؟ رسول. ملاپ کرانے والا سنت رسول ادا کر رہا ہے، اور جھگڑا کرانے والا یہود و نصارہ کے طریقے پہ. بس سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی پھر اس آیت کی روشنی میں مفسرین فرماتے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں. کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے. کیسے حفاظت کریں گے آپ؟ ان میں بیٹھ گئے ان کی سن لیے، ان میں بیٹھ گئے ان کی سن لیے، ادھر چلے گئے ان کو سن لیے، پھر بعد میں آ کر کہہ رہے سب کی سنتا ہوں، کون سا اچھا لگتا ہے وہ لیتا ہوں. وہ عالم ایسا بولتا ہے، وہ عالم کدھر کر کو جانا، حضرت کر کو بھی ایک بولتا ہے، وہ بھی بولتا کدھر کر کو جانا. تو اس کے لیے ایک راستہ کیا ہے؟ ایک پیر کے ہو جاؤ، ایک پیر کے ہو جاؤ. کوئی کچھ کہے میں وہی کروں گا جو میرا پیر کہتا ہے. مجھے معلوم انہیں کیا بولتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں، انہیں کیا بولتا ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میرا پیر جو بتایا، میرا پیر جو بتایا. میرا پیر اگر کہہ دے کہ اب دن ہے، دن ہے. میرا پیر کہہ دے دن کے 12 بجے، رات کو 2 بج گئے، اس لیے کہ آپ اپنی نگاہ سے بول رہے ہیں، میری نگاہ آپ کی نگاہ کی باتیں ہیں. سمجھے؟ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر، صاف بول دینا میں ایک پیر والا. اب اس کو کہاں سے لیں گے آپ؟ اس کی دلیل کہاں سے لیں گے؟ اوپر کی بات لیجئے. حضور نے کیا فرمایا؟ آج بہت دیر تک بات ہو رہی ہے، باتیں آ رہی ہیں، وقت میں نہیں آ رہا. جی کون سی بات پر آئیں گے؟ یہاں حضور کیا فرمائے؟ میں ہی رہتا ہوں.
میرے ہوتے ہوئے جھگڑتے ہو. تو جب حضور پردہ فرما گئے تو حضور کے نائب جو ہوتا ہے وہ عالم اور شیخ ہوتا ہے. سمجھے؟ آؤ نا ذرا جا کر آ جائیں گے. ہمارا بھی ذرا سنو. نہیں میں کسی کو سنتا نہیں, میرے پیر کو سنتا. کون آپ کے پیر؟ فلاں کا نام لے لو. ان کے خلیفہ کون؟ فلاں ہیں. فلاں کا نام لے لو, خلیفہ وہ ہے بول دو. کوئی بلایا تو میں آپ کی جو سزا ہے ماننے دوں. خدیر احمد کے ساتھ ہوں بول دو, کوئی بلاتا نہیں آپ. عامر کلیمی شاہ کا نام لے لو, کوئی بلاتا نہیں. ان کے پاس کیا کمی ہے بول کر بلانا. شریعت بھی ان کے پاس ہے, طریقت بھی ان کے پاس ہے, علم بھی ان کے پاس ہے, ذکر بھی ان کے پاس ہے, محبت بھی ان کے پاس ہے, عشق بھی ان کے پاس ہے. کہو. اب میں نے کہا عامر کلیمی شاہ کی بات, ایسے اعلیٰ حضرت کی بات. رضوی ہے بولا تو ہاتھ نہیں لگاتا, اشرفی ہے بولا ہاتھ نہیں لگاتا. سمجھے؟ جنگلی پیر ہے بولے تو ہاتھ لگاتا. جنگلی پیر ہے بولے تو کیا کرتا؟ ہاتھ لگا. ان کی جنگلی پیر سب جنگلی مرید. اس واسطے وزندار شیخ کا جب ہاتھ مل گیا ہے تو اس کو نہ انہیں حفاظت کر لیتا, تو اپنے ایمان کی حفاظت کر لینا چاہیے. سمجھے؟ اب چلیے, قرآن پاک فرماتا ہے فقد ہدیٰ ومن یعتصم باللہ, فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی یعنی ایمان کی جو دولت ہے وہ اتنی مضبوط ہے, تم پکڑ کے رکھو گے تو یہی تمہارے لیے صراط مستقیم ہے. یہی تمہارے لیے صراط مستقیم. اب آئیے کہ بہترین زمین ہے, بنجر نہیں ہے, کاشت کے لائق کی زمین. زمین اچھی ہے, بیج بھی اچھا ڈالنا نا جی. زمین اچھی ہے, بیج بھی اچھا ڈالنا. اچھا بیج ڈالیں گے تو پھل آئے گا, پھول آئے گا, سمجھے, ترکاری آئے گی جی. زمین اچھی ہے, بیج برا ہے, بیج غلط ہے, کانٹے دار بنا. تو اچھی زمین سے سمجھے غلط بیج ڈالا گیا تو غلط بیج نہ وہی نا اگتا ہے. میں تو بولا مجھے, میں کاشتکار نہیں ہوں, وہی نا اگتا ہے. تو اب بیج جو ڈالتے ہیں وہی اگتا ہے, وہی پیدا ہوتا ہے. سمجھے؟ تو چاہیے کہ صرف اچھی زمین ہے, بیج کوسا بھی لا کے ڈالو ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ زمین بھی اچھی ہو اور بیج بھی اچھا ہو تو فصل بھی اچھی ہو. تو یہاں اس آیت کی روشنی میں صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ انسان کا دل بہترین زمین ہے. انسان کا دل بہترین زمین ہے, اس میں محبت رسول کا بیج بو تو وہی آئے گا. اس میں صحابہ کی محبت کا بیج بو وہی اگے گا, وہی فصل ملے گی. اگر اس بہتر زمین میں تم نے گستاخوں کا بیج بو دیا تو وہی تم کو حاصل. سمجھے؟ اب اس مثال کے ذریعے صوفیاء کیا فرماتے ہیں, تم بڑے خاندان اور بڑے پاندان کے نسبت سے اپنے آپ کو سمجھے ابھارو مت, اپنے آپ کو کی شناخت مت کرو, اس لیے کہ دنیا ہے, یہ دنیا ہے سمجھے, نسب کو دیکھتی ہے. کون سا خاندان تمہارا, تمہارا کون سا خاندان, تمہیں کون سا خاندان. دنیا کیا دیکھتی ہے؟ نسب دیکھتی ہے, اور اللہ نسب نہیں دیکھتا, نسبت دیکھتا. اللہ کیا دیکھتا ہے؟ نسبت دیکھتا ہے. نسب تمہارا کچھ بھی ہو جائے, کالے کلوٹے بلال ہیں نسبت رسول حاصل. کالے کلوٹے بلال ہیں مگر نسبت رسول حاصل ہے. حسین و جمیل ابو لہب ہے, نسب ہے مگر نسبت حاصل ہے. جی تو کیا فرمایا اس آیت میں کہ تم نسبتوں کے ساتھ رہو, بغیر نسبت کی زندگی نہ گزارنا.
جیسا نسبت کے بغیر دوشیزہ کا جینا محال ہے، مشکل ہو جاتا ہے، الزامات کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے. سمجھے، جوان ہونے کے بعد ماں باپ ذمہ دار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، فکر مند ہو جاتے ہیں. بچی کو اٹھانا، بچی کو اٹھانا، بچی کئی کو اٹھانا، پیدا ہی رکھ لے کرو نا، کئی کو اٹھانا نہیں. اب کسی کی امانت ہے دے دینا، کسی کی امانت ہے دے دینا، حفاظت کرتے جی. ایسے ہی جب کسی کو شیخ نہیں ہوتا تو وہ بھی اسی دوشیزہ کی طرح ہے جو جوان ہو کر کے بغیر نسبت کے جی رہے. اس پر وہ الزام آیا، اس نے نگاہ ڈالی، اس نے چٹھی بھیجی، اس نے فلاں کیا. نہیں سمجھ میں نہیں بات آپ جی. وہ چٹھی بھیجا، وہ کیا ہے، کیا مٹھائی دے کر بھیجا، وہ جلیبی دے کر بھیجا، یہ پڑے دے کر بھیجتا ہے. کون بھیجے؟ انہوں بھیجے. وہ بچوں کو پکڑ لیتا ہے. کس کو پکڑتا ہے؟ چھوٹے بچوں کو پکڑتا ہے. کیا کیا کر رہے ہیں، کیا معلوم اس میں سے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کر کے بھیجتا ہے. کون بولے؟ انہوں بھیج دیتا. مسکرا کے لے لے، دور سے کھڑے ہو کر وہ بھی دیکھ لے. سمجھے سمجھے نسبت نہ ہو تو سب کے طرف سے پڑے آئیں گے، سب کے طرف سے آفر آئے گا، سب کی نگاہیں پڑ جائیں گی. نسبت ہو گئی، کسی کے حوالے ہو گئی، نظریں چھپا لیتا، کسی کی ہو گئی، کسی کی ہو گئی. جیسا ایک جوان عورت نسبت میں آ جانے کے بعد اپنی عزت و عفت کی حفاظت کر لیتی ہے، ایسے ہی مرید جب پیر کی نسبت میں آ جاتا ہے تو اس کے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.